والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء اکرام، مخلص ذمہ داران حضرات، آج کے اس جلسے میں شریک ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ کا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک دینی اصلاحی جلسے میں اللہ نے ہمیں شریک ہونے کا موقع دیا ہے. محترم دوستو، زیادہ لمبی چوڑی بات، تمہیدی گفتگو کے بغیر سیدھے سیدھے موضوع پر آتے ہیں. اور موضوع کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، میری عبادت. علماء کرام میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی، انہوں نے یعبدون کا معنی یوحدون کر کے یہ بتا دیا ہے کہ میری عبادت سے مراد میری توحید کو قائم رکھنے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے. محترم دوستو، ہم لوگ اس دنیا میں بے مقصد نہیں آئے ہیں. ہمارے آنے کا اس دنیا میں ایک مقصد ہے، اور اسی مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا ہے. وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کس کو بولتے ہیں؟ کیا ہے اللہ کی عبادت؟ تو پھر اس کا معنی یہ ہے، بہت بڑے عالم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا. اللہ کی عبادت کسے بولتے ہیں؟ ہر وہ چیز، ایک ایسا نام ہے یہ، ہر وہ چیز جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت. آپ اس جملے پہ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے محبت کرتا ہے اور جس چیز سے اللہ راضی ہے، اہل علم نے لکھا اسے عبادت کہتے ہیں. بعض لوگوں سے جب میں سوال کرتا ہوں اللہ کی عبادت کیا ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج کرنا اللہ کی عبادت، یہ قسمیں ہیں. مگر ساری عبادت کو اگر ایک جملے میں بولا جائے، ایک کتا جو ہے پیاسا ہے، اسے پانی پلانا بھی اللہ کی عبادت ہے. اور ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ایک زانیہ سبحان اللہ کتے کو پانی پلا کر جنت میں گئی ہے. یہ جب میں مدرسے کو نہیں گیا، میں تب سے سن رہا ہوں. یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اور بخاری کی حدیث میں ہم نے یہ بھی سنا ہے، ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا ہے روزانہ، وہاں پر ایک درخت کی ڈالی ہے اور وہ جانے آنے والوں کو تکلیف دے رہی ہے. اس کے کانٹے ہر آنے جانے والے کو چبھ رہے ہیں. ایک آدمی نے لوگوں کا خیال کر کے اسے کاٹ دیا. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس آدمی کو جنت میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلتے ہوئے میں نے دیکھا. ایک آدمی جو لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اس ناحیے سے اگر دیکھیں، آپ اگر دکان میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. آپ اگر بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، فرق اتنا ہے، اگر آپ دعا پڑھے بغیر چلے جائیں گے تو وہ عبادت نہیں ہے. اگر آپ سنت کے مطابق دعا پڑھ کر اندر جائیں گے وہ بھی عبادت بن گئی. آپ کا کھانا بھی عبادت ہے، اگر آپ اسے بسم اللہ بول کر کھاتے ہیں. اگر آپ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں تو پھر وہ عبادت نہیں ہے. اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کو آف کر دیجئے بھائی. گزشتہ 10-12 دنوں سے
کوئی پروگرام میں نہیں کر رہا ہوں، آواز بیٹھنے کی وجہ سے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے میری، ابھی بھی آتے ہوئے بھی میں ایک پروگرام کینسل کیا ہوں، یہاں بس کچھ وجوہات کی بنیاد پر مجھے آنا پڑا ہے، تو جہاں ہوا آ رہی ہے میں اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ 2 دنوں کے بعد 1 مہینے کے لیے بڑی ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری میں الحمدللہ 24 سال سے نبھا رہا ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سالم اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی عبادت بولتے کسے ہیں؟ یہ جملہ آپ یہاں سے لے کر اٹھیں، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا۔ اللہ کی عبادت وہ ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، اس کو بولتے ہیں اللہ کی عبادت۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک چیز ہے، میں نے علماء کا جملہ نوٹ کیا ہے، اصل التوحید وروحہ اخلاص المحبت للہ وحدہ۔ اصل توحید، اور توحید کی اگر کوئی روح ہے، توحید کی اگر کوئی جان ہے، علماء نے لکھا وہ ہے اللہ کی محبت۔ اصل التوحید وروحہ اخلاص المحبت للہ وحدہ، خالص محبت اللہ کے لیے کرے، یہ صحیح معنی میں اصل توحید ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت، ایک صحابی آئے، حدیث بخاری میں ہے، آپ نے حدیث سنا ہوگا الحمدللہ۔ حدیث اس طریقے سے ہے، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آئے، انہوں نے نبی سے سوال کیا، متی الساعۃ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے وہ صحابی سے کہا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو قیامت کب آئے گی، کتنی تمہاری تیاری ہے، تم نے قیامت کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ صحابی کا جواب سنیے، ما اعددت لها من کثیر الصلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی تیاری نہیں ہے، نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ میرے پاس زیادہ صدقہ و خیرات ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں، جو فرض ہے پڑھیے گا اور نفل بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ سمجھنا الگ الگ طریقے سے یہ قوم سمجھتی ہے، مولوی صاحب آئے بول کو چلے گئے، انہیں نماز بھی نہیں پڑھا کرتے، روزہ بھی نہیں رکھا کرتے، پھر بھی جنت میں چلے گا کرتے۔ عجیب قوم ہے نا، عجیب طریقے سے سمجھتی ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ وہ صحابی نے کہا میں بس فرض پڑھ لیتا ہوں، بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات اور بہت زیادہ روزے نہیں ہیں میرے پاس، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس ایک چیز ہے۔ سبحان اللہ، کیا چیز ہے؟ حدیث، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے، اور وہ ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ بھائیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے وہ صحابی کو کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے وہ صحابی کو جواب کیا دیا؟ جب صحابی نے کہا میرے پاس نہ روزے کی کثرت ہے، نہ میرے پاس، سبحان اللہ، رک جائیں جی ہاں، میں اس لیے رک رہا ہوں تاکہ آپ اذان کا جواب دیں۔ جتنے بیٹھے ہیں نا، جیسا مؤذن بولتے ویسا بولیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت بولیے۔ یہاں اگر میں بولوں گا تو 3 یا 4 جگہ پر میں یہ بول رہا ہوں کہ میں مسجد نبوی میں شعبان کے مہینے میں بعد نماز مغرب ایک دنیا کے بہت بڑے عالم شیخ سلیمان روحیلی، آپ جانتے نہیں، آپ نے سنا ہوگا، شیخ سلیمان روحیلی کا درس سن رہا تھا میں، اذان مسجد نبوی میں ہوئی، شیخ سلیمان رک گئے، درس کنٹینیو نہیں کیے، روک دیے، اور اس کے بعد میں انہوں نے بڑا اچھا جملہ بولا، وہ جملہ میرے دل کو لگ گیا۔ شیخ سلیمان روحیلی کوئی عام عالم نہیں ہے، انہوں نے کہا بیان اور درس بعد میں بھی کر سکتے ہیں، مگر اذان کا جواب بعد میں نہیں دے سکتے، جب مؤذن بول رہے تبھی بولنا ہے، اس لیے میں نے درس روک لیا کہ ہمارا درس ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ جب سے میں نے ان سے سنا، ماشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں اس پر عمل کروں۔ چلے ہم اپنی حدیث کو مکمل کرتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے کہی، ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے پوچھا تم نے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی رسول نے کہا میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔
اللہ کے نبی نے وہ صحابی کو کیا جواب دیا؟ یہ جواب میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اپنی فون کی ڈی پی میں کسی ہیرو کی تصویر لے کر گھومتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے فون کی ڈی پی میں کسی ہیرو کی تصویر لے کر گھومتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تیرا رول ماڈل کون ہے، کسی کرکٹر کا نام لیں گے یا کسی ناچنے والے ہیرو کا نام لیں گے؟ وہ سارے لوگ جو آٹو کے پیچھے اور آٹو کے آگے کسی شرابی کبابی گالیاں بکنے والے اس کی فوٹو چھڑا کر وہ گھومیں گے اور بڑے شوق سے کہیں گے یہ ہمارا ہیرو ہے، ایسے تمام مسلمانوں کے لیے میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ صحابی نے کہا میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے جو جملہ کہا، فقال علیہ الصلاۃ والسلام، میرے نبی نے اسے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، انت ما احببت، انت ما احببت، تو جن سے محبت کر رہا ہے قیامت میں ان کے ساتھ رہے گا۔ اب کر لو محبت جن سے کرنا ہے، آپ جن سے محبت کر رہے ہیں روز قیامت اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت نبی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ لکم الخیار، جی ہاں، چوائس ان یور ہینڈ، تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، مرنے کے بعد کھڑنا کن کے ساتھ ہے، جنت میں رہنا کن کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اگر نبی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو محبت اللہ کے رسول کی رکھیے۔ ایک اور حدیث رسول کی محبت کے تعلق سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھا تھا ایک بار، اے عمر سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ کیا جواب دیا حضرت عمر نے؟ کیا جواب دیا حضرت عمر نے؟ کہا میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، میری جان کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سچے تھے، دوغلے نہیں تھے آج کی طرح، سامنے شیخ 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 اور پیچھے ساری غیبتیں چل رہی ہیں، ساری غیبتیں چل رہی ہیں، ایسے نہیں تھے نا، دو فیس نہیں تھے، وجہین نہیں، سامنے اور پیچھے ایک۔ اس لیے ایک بار اذان کا ہم جواب دے چکے ہیں جی، اس لیے میں اپنی تقریر کو جاری رکھتا ہوں۔ حضرت عمر نے یہی کہا رضی اللہ عنہ، اپنی جان کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اور میری جان کے بعد اگر میں کسی کو چاہتا ہوں تو وہ آپ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے کیا کہا حضرت عمر سے؟ میں جملہ پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، لا یؤمن احدکم، نہیں عمر، ہرگز نہیں، کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کی جان، اس کے بچے، اس کے والد اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم یہ سمجھ کے چلتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ہمارے نبی سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، جملہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پھر حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں گواہی دیتا ہوں میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، اللہ کی اور اس کے اللہ کے رسول کی محبت ہمارے تکمیل ایمان کی شرط ہے، اس سے ہمارا ایمان الحمدللہ محبت مکمل ہوتا ہے۔ ایک حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، مگر اس حدیث کی اس وقت مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ کئی بچے بولتے ہیں شیخ انٹرویو دینے جاتا ہوں مگر ناکام ہو کے واپس آ جاتا ہوں۔ ابھی مجھ سے پہلے یہاں کے شاید وہ سرکل تھے جو کھڑے ہو کر کچھ چیزیں انہوں نے آپ کو بتائیں، آگاہ کیا، متنبہ کیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ غور سے سنیے گا ان چیزوں کو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کیجئے گا، ماحول کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سبحان اللہ، حالات کس قدر چل رہے ہیں غور کیجئے گا۔ سبحان اللہ میرے محترم دوستوں، ایک حدیث ہے بخاری میں، یہ حدیث کتاب بدء الخلق میں ہے، مسلم میں یہ حدیث کتاب البر والصلہ میں ہے، یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں، کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا حب اللہ تعالی، اب میرا عنوان شروع ہو رہا ہے، میرا عنوان ہے وہ نوجوان جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔
کیا عنوان ہے؟ عنوان کیا ہے میرا؟ ہم تو کرتے ہیں بھائی، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہی ہیں، بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں اس کے لیے کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مجھے مکے کے جو امام ہیں نا، یاسر دوسری حفظہ اللہ، عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ، سابق امام شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ، بہت سارے اور، بدر الترکی حفظہ اللہ، مجھے سب سے محبت ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ عبد الرحمن سدیس اگر میرا نام لے کر کہے کہ مجھے عبد القدیر سے محبت ہے، میں شان سے بولوں گا، مکے کا امام بول رہا ہے، سبحان اللہ، میرا نام لے کر بول رہا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ آپ کا اگر نام لے لیا جائے بڑی بات ہو جائے گی، یہ تو چھوٹی بات ہے، مکے کا امام نام لے لے، میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں۔ رب العالمین اگر کہے، رب العالمین اگر کسی سے محبت کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج کے اس جلسے میں ہمیں وہی چیز معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا کریں گے تو ہمارا رب مجھ سے محبت کرے گا۔ جی سنیں گے انشاءاللہ، غور سے سنیں گے، بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے ایک جملہ لکھا، لَيْسَ الشَّأْنُ أَن تُحِبَّ إِنَّمَا الشَّأْنُ أَن تُحَبَّ۔ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو، نہیں سمجھ میں آئے گا، کیسے کیسے جملے رٹ لیتے نہیں، انگریزی کے کیسے کیسے وربس یاد کر لیتے ہیں، جی اس کو یاد کر لو، لَيْسَ الشَّأْنُ أَن تُحِبَّ إِنَّمَا الشَّأْنُ أَن تُحَبَّ۔ صرف چھوٹا سا جملے کا فرق ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ تو محبت کرے، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ تو محبت کرے، بڑی بات یہ ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات بڑی نہیں ہے کہ ہم تو کرتے ہی ہیں، بات بڑی یہ ہے کہ ہم سے اللہ محبت کرے۔ آج وہی چیز بتانی ہے، اس سے پہلے یہ حدیث جو میں نے کہا دونوں میں ہے، بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دونوں کا میں نے باب بھی کہا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا احب اللہ تعالی العبد، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل، اللہ جبریل کو بلا کے کہتا ہے، ان اللہ یحب فلان فاحببہ، اے جبرائیل اللہ فلاں سے محبت کر رہا ہے، جی ہاں نام لے کر، اللہ فلاں سے محبت کر رہا ہے، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، جبرائیل محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فَيُنَادَى فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، سارے آسمان میں اعلان کیا جاتا ہے، ان اللہ یحب فلان، اللہ فلاں بندہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے، فَاحِبُّوهُ، اے آسمان والو تم سب اس سے محبت کرو۔ سارے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ۔ اس کے بعد ایک جملہ سنو، ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد اس کے لیے زمین میں قبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، شیخ کہیں بھی جاؤ کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جائے تو کام ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ایک کام کے لیے میں جا رہا ہوں نہیں ہو رہا ہے، وہی کام کے لیے دوسرا جا رہا ہے، ہو جا رہا ہے، ہوتا ہے ایسا، میرے سے کم ٹیلنٹڈ آدمی اسے وہ کام مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے، اللہ نے اس کے تعلق سے زمین میں قبولیت ڈال دی ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے قبول کر لیتا ہے، زمین کے اندر اس کے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جسے محبت کرتا ہے، اسے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے لیے قبولیت بھی آ جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کر کے بات آگے لے کر جاتا ہوں، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات، سب ہیں بھائی، بزرگان دین بھی اس میں ہیں، نوجوان بھی ہیں، مگر نوجوانوں سے خطاب زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، وہ ہمارا بیک بون ہے، ہماری پہچان ہے۔ آج بلکہ کل سے ہی میں ایک نیوز دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، ہوسکوٹے کے قریب 6 نوجوان بچے تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے 700 ایکسوی 700 چلاتے ہوئے ڈیوائیڈر کو مار کے، لاری کو مار کے، ایک گاڑی کو مار کے 6 کے 6 بھی اسپاٹ ڈیڈ ہیں۔ نہیں، ساری نیوزوں میں چل رہا ہے نیوزوں میں
یہ منچ ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو سدھارنے کے منچ ہے یہ۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے ٹین ایجر ساتھیوں، SSLC کا بچہ، +2 کا بچہ، 17 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ، 160 کی اسپیڈ، 150 کی اسپیڈ، ماں باپ کا رونا دھونا، ماں باپ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سمجھتی نہیں قوم یہ ماں باپ۔ اس میں سے ایک بچہ ایسا بھی ہے، رات کے 2 بجے تک اس کی ماں اسے روکتی رہی، نہیں جاؤ، مت جاؤ، مت جاؤ۔ جیسے ہی ماں جا کر سو گئی، نکل گیا ہے۔ اس کی موت تھی، ہم یہی کہیں گے۔ نوجوان بچے، ایک بچہ شریر ہوتا ہے اس میں جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتی ہے، اور وہ ایک بچے کی وجہ سے سارے بچوں کی جان چلی گئی۔ آج کی بات بول رہا ہوں میں، آج کی کرنٹ ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے چاہتا ہوں، نوجوانی کی جو عمر ہے بڑی اہم عمر ہے میرے بھائی۔ جب بھی میرے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث آتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی آدم کا بیٹا اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ میرا خطاب 99% نوجوان بچوں سے ہے، میرے نوجوان ساتھیوں سے ہے۔ تمہاری ٹھٹیاں پکڑ کر بتا رہا ہوں میں، کرنا کیا ہے، کیا کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے لیے غور سے سنو، اللہ کے لیے غور سے سنو، کیا کرنا ہے غور سے سنو۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 5 سوالات کے بغیر کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ حدیث سنے ہیں نہیں؟ حدیث سنے ہیں نا؟ ارے ہیں نہیں ہے تو بولو۔ ایک آدمی جو ہے وہاں سے گلا پست رہا تو بھی آ کے بول رہا ہے تمہارے سامنے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، آپ اس کا ساتھ دیں۔ جی ہاں، میرے نبی نے کہا 5 سوالات کے بغیر کوئی ہٹ نہیں سکتا ہے اللہ کے دربار سے۔ پہلا سوال کیا ہے اس میں؟ 5 سوالات میں اللہ جو پہلا سوال کرے گا، جی کیا سوال ہے پہلا؟ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، باہر نکل کے کامنٹری چلتی ہے، وہ پرانی حدیثیں بول کے گئے، کوئی نئی بات تو کوئی بولا نہیں۔ آج کہاں سے نیا قرآن لائیں گے آپ کو بتانے کے لیے، یا نئی حدیثیں بنا کے لائیں گے؟ وہی باتیں بتائیں گے جو نبی نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کیا سوال ہے بیٹا؟ من ربک۔ قیامت میں یہ پہلا سوال ہوگا۔ برابر بول رہے ہیں ہمارے ساتھی؟ ہمارے ساتھی صحیح بول رہے ہیں؟ تو کچھ تو آپ بولیے جی۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، ہر چیز میں اللہ برکت دے۔ حالانکہ آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، پھر بھی میں دعا دیتا ہوں آپ۔ ایک ساتھی سامنے سے صحیح جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تم نے عمر کہاں گزاری؟ ان عمرہ فیما ابلہ، تم نے تمہاری زندگی کہاں گزاری؟ میچ چل رہی ہے نا، سوال ہوگا اس کا۔ یہ جو 4 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھے تھے نا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا۔ جو تم بیٹھتے ہو نا موبائل کے اندر، ریل پہ ریل، شارٹ پہ شارٹ، آنے والا بولتے رہتا ہے، باپ چیخ مارتے رہتا ہے، ماں بولتی رہتی ہے، کون بازو بیٹھا ہے، نشہ ہے۔ صرف شراب کا نشہ نہیں ہے، آج موبائل فون کا بھی نشہ ہے، نشے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلی چیز جو اللہ سوال کرے گا، تم نے عمر کہاں گزاری ہے؟ اور دوسرا سوال آپ ہی بولیے کیا ہوگا؟ جی تم نے جوانی کہاں گزاری؟ اے میسور کے لوگوں، میرا آپ سے سوال ہے، کیا جوانی عمر میں ہے یا باہر ہے؟ بولو جی، اتنا تو بولو۔ پھر ہے تو الگ سے سوال کیوں ہے؟ اللہ کے پاس اس کی اہمیت ہے، جوانی کی اہمیت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اسی لیے اس کا سوال الگ سے کیا جائے گا۔ عمر کہاں گزاری اور جوانی کہاں گزاری؟ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ جاؤ اکیلے میں بیٹھو، سوچو میں کہاں گزار رہا ہوں؟ جی ہوٹل کے پاس کھڑے ہو کر وقت گزار رہا ہوں، یا پوری زندگی کا آدھا حصہ میدانوں میں گزار رہا ہوں؟ میرے دوست کون ہیں؟ مرڈر کرنے والوں کے ساتھ رہو گے، مرڈر آسان ہو جائے گا، لکھ کے رکھ لو اس کو۔ مرڈر کرنے والوں کے ساتھ رہو گے نا، قتل کرنا پانی کی طرح ہو جائے گا۔ گانجا پینے والوں کے ساتھ رہو گے، گانجا پینا آسان ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہو گے، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تمہارے ہاتھ میں ہے، جن کے ساتھ رہو گے ان کے جیسے بنو گے۔ اب آپ کے ہاتھ میں
تم کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, کن کی طرح بننا چاہتے ہو. سبحان اللہ. میرے رسول کی ایک حدیث ہے, کبھی غلط نہیں بول سکتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم میں ہے. پہلی بار جب پڑھا رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے. پونا میں بیان دینا تھا اوپن اسٹریٹ پہ, میں نے تیاری کی, مجھے یہ حدیث ملی. پہلی بار جب میں پڑھا مجھے تعجب ہوا, ایسا بھی ہے. ہاں, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, الفخر والخیلاء فی اہل الابل والخیل والسکینۃ فی اہل الغنم, رواہ البخاری و مسلم. کتنا اچھا جملہ ہے میرے نبی کا. فخر اور غرور طبیعت میں آ جاتا ہے ان لوگوں کے جو اونٹ پالتے ہیں اور وہ لوگ جو گھوڑے پالتے ہیں. سکون اور نرمی آ جاتی ہے ان کی طبیعت میں جو بکرے پالتے ہیں. حدیث سمجھ میں آئی؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ اگر آپ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں, آپ جس جانور کے ساتھ رہتے ہیں, میرے نبی نے کہا اس کا اثر تمہاری زندگی پہ ہوتا ہے. آپ اپنے فرینڈ سرکل کو بدلو. آپ جن کے ساتھ رہتے ہو ویسے بنو گے. آپ جن لوگوں کو دوست بنا کے رہتے ہو آپ ان کے جیسے بنو گے. سبحان اللہ. چلے آگے لے کر جاتے ہیں حدیث کو. کیا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا. ان چیزوں پر بات کرتے ہیں, سنیں گے انشاءاللہ, یا شاید مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میرا, یا ختم کر لوں میں؟ کیا بولتے ہیں؟ سامنے سے بول رہے ہیں ختم کرو, جاؤ بیٹھو. جی کیا کریں گے بھائی؟ سنیں گے, خالی سن کے جائیں گے, ایسے ہی بولے نا, خالی سنیں گے. ہاں, افسوس کیا معلوم یہاں بیٹھنے والے پورے نیک ہیں. ہم بول رہے ہیں کن لوگوں کو, وہ بولو نا, کون ہمارے مخاطب ہیں یہاں؟ نمازی, متقی, پرہیزگار لوگ. جی ہاں, یہ بات ان کو پہنچنی چاہیے جو اس میں ملوث ہیں. مسجد سلفیہ میں جمعہ کا خطبہ دے کر بیٹھو, اللہ کے لیے اسے بند کر دو بھائی, اللہ کے لیے ہوا مت دو مجھے, میں بہت مشکل سے میری آواز کو بچا کے چل رہا ہوں. جی پسینہ آنے دو, کوئی مسئلہ نہیں, تو ہٹا دو اس کو ادھر سے. مسجد سلفیہ میں جمعہ کا خطبہ دے کر بیٹھا ہوں. ایک لڑکا آتا ہے میرے پاس, ایک لیٹر دیتا ہے مجھے اور ایک سوال کرتا ہے, شیخ میرا ایک سوال ہے. کیا سوال ہے جی؟ میں میرے بڑے بھائی کو بددعا دینا چاہتا ہوں, کیا جائز ہے کیا؟ میرے سگے بھائی کو میں بددعا دینا چاہتا ہوں, بڑے بھائی کو, کیا مجھے یہ کرنا جائز ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ لیٹر ذرا پڑھ لیجئے شیخ. لیٹر پڑھا میں, پتا چلا بڑا بھائی نشے میں ہے اور نشے کی حالت میں اس نے ماں کو جان سے مار دیا ہے. میرا سگا بڑا بھائی, اہل حدیث بچہ بول رہا ہے, یہ بچہ اہل حدیث ہے, میرا سگا بڑا بھائی, اس نے میری ماں کو جان سے مار دیا ہے. میری ماں جو ہے نہیں ہے اس وقت, اور میرا بھائی سینٹرل جیل میں ہے. ہمارے گھر کی حالت ایک نشے کی وجہ سے, ایک نشے کی وجہ سے. کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہو نوجوانوں؟ کون سی محبت ہے تمہیں؟ ایک عادت تم چھوڑ نہیں سکتے اللہ کی محبت میں. سبحان اللہ, ایک عادت ہمارے سے چھوٹ نہیں جاتی. اللہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرتا ہوں میں انشاءاللہ. اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ اہم چیزوں پر آتے ہیں. پہلی چیز جو میں نے نوٹ کی ہے, اللہ تعالیٰ اگر ہمیں محبت کرنا ہے, عربی زبان میں علماء نے لکھا ہے, کلما کان الرسول اتبع کان اللہ لہ احب. اللہ کرے کہ یہ جملہ سمجھ میں آئے. کلما, کون کون عمل کریں گے اس پر تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ تمہیں سب کی ذمہ داری لیتی ہیں, کیا نہیں کرے تو تمہیں سے پڑ جاتی. جی انشاءاللہ بولو, عمل کریں گے. کلما کان الرسول اتبع کان اللہ لہ احب. جتنا زیادہ آدمی اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس سے محبت کرے گا. پہلی علامت کیا چیز ہے؟ کلما کان الرسول اتبع کان اللہ لہ احب. آپ جتنا زیادہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی سے اتباع, اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے اتنا زیادہ اللہ آپ سے محبت کرے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کی. اور دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ, قل ان کنتم تحبون اللہ, زور سے ذرا, آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں بیٹے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں محبت ہے اللہ سے میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ پہلی علامت ہے میرے نوجوان ساتھیوں، پہلی علامت۔ ہمیشہ مجھے ایک خیال آتا ہے، ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے اور پینے والے صحابی کا نام ہے ابو طلحہ انصاری۔ 7ویں پارے میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے آیت نمبر 89، آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91 کی تفسیر میں ذکر کیا تمام حدیثوں کو۔ پینے والے صحابی کا نام ہے ابو طلحہ انصاری، اور ایک بچہ ہے جس کا باپ مسلمان نہیں، ماں مسلمان ہے، اور ماں کی شادی ابو طلحہ انصاری سے ہوئی ہے۔ وہ بچہ شراب ڈال رہا ہے، ڈالنے والے بچے کا نام ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ فنادى مناد فی سکک المدینہ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے مدینے کی گلیوں میں شراب حرام ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھ میں ہے شراب، صحابی کے ہاتھ میں ہے شراب، پینا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم ہوتے تو شاید یہ بار پی لیں گے، اس کے بعد سے یہی نا ہماری زندگی گزر رہی ہے، بعد میں کریں گے عمل۔ ابھی تو کیوں بھائی داڑھی نہیں چھوڑ رہے ہو؟ ابھی نوجوان ہیں شیخ جی، بعد میں چھوڑیں گے، بعد میں، یہی تو بات کا ہمارا مسئلہ ہے۔ ابو طلحہ انصاری بولے یہ پیالے کو لو، باہر لے کر جاؤ، بہا دو اس کو۔ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہائی گئی۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، وہ صحابہ تھے جن کو معلوم ہوا یہ غلط ہے، حرام ہو گیا ہے، فوراً انہوں نے عمل کیا ہے، کیا ہم ہماری غلطیوں کو چھوڑ پائیں گے؟ چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ سگریٹ پینے والے سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں، یہ مجلس چھوڑ کے جا سکتے ہیں، مگر وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ کچھ آدھ نوجوان اٹھ رہے ہیں یہاں سے، یہاں بیٹھے تو مشکل ہے۔ جی ہاں، یہ بچی یہ چھوڑے گا نہیں ہم کو، عہد لے لے کے بیکار میں جو ہے ہم کو گمراہ کر کے چھوڑے گا نہیں۔ میں چاہتا ہوں ایسا کریں، اللہ کے نبی کی بات آ گئی، عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ جتنا زیادہ ہم نبی کی بات پر عمل کریں گے اتنا زیادہ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کر کر آگے چلتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے میں سب سے پہلے، عمل میں، عبادت میں، اخلاق میں، اللہ معاملات میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بولو نا، آمین۔ جی ہاں، بنگلور میں جہاں میں رہتا ہوں نا، مالدار حضرات ذرا زیادہ ہیں، ذرا بڑے بڑے مالدار بھی ہیں، اہل حدیث کیا حنفی کیا، مجھے کبھی کبھی لگتا مالداروں کا ایک الگ مذہب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کچھ پرٹیکولر 5-6 چیزیں مانتے ہیں، بچی کی شادی میں نہیں مانتے، شادیوں میں نہیں مانتے۔ شادیوں میں ہم پڑھتے ہیں النکاح من، جس کی نہیں ہوئی وہ بھی بول سکتا ہے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت کو ادا کرنا ہے۔ ہر خطیب پڑھتا ہے پوری دنیا میں، سبحان اللہ۔ کیا کسی مسلمان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ نبی کی سنت کا مذاق اڑائے؟ ہے کیا بھائی؟ مالدار اڑاتے ہیں، اڑاتے ہیں، دھچیاں اڑاتے ہیں۔ کچھ اللہ کے نیک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے، مگر وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ساری سنت کی ساری دھچیاں اڑاتے ہیں۔ اگر آپ، میں نے یہ بھی دیکھا 6-6 کروڑ ایک شادی کا خرچہ، 10-10 کروڑ، اور وہ شادی 6 مہینے بھی نہیں چلتی، 6 مہینے بھی نہیں چلتی۔ میں شان سے کہتا ہوں جتنا زیادہ آپ نبی کی، خالی یہ نمازوں میں نہیں، زندگی کی ہر چیز میں اللہ ہمیں نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ خالی یہ ایک جملے پر میں بولوں نا 1 گھنٹہ چلے گا، 1 گھنٹہ چلے گا۔ ہمارے ایک عمری بھائی ہیں، انہوں نے لندن سے جو ہے ایم ڈی کیا ہوا ہے، عمری ہوئے، اس کے بعد MBBS کیے، اس کے بعد وہ زمانے میں ہم سب سے سینئر ہیں، اس زمانے میں لندن میں جا کے MD بھی کیے، واپس آ کر بنگلور کی فورٹیس ہاسپٹل میں 30 پر 3 سال تک سرجن رہے۔ آج بنگلور کے بڑے ڈاکٹروں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں، میں نے جتنا بھی پڑھا ہے، میرا جتنا تجربہ ہے، میں نے جتنے 100 آپریشن کیے ہیں، وہ سارے نیچے ہیں، میرے نبی کی ایک سنت اس کے اوپر ہے۔ جی ہاں، وہ پیٹ کے ماہر ہیں، گیسٹرو انڈو کیا بولتے ہیں آپ لوگ، اس کے ماہر ہیں وہ۔ ان کا یہ کہنا، میرے نبی نے کہا پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹو، ایک حصہ کھانا،
یہ ایک پانی اور ایک سانس کے لیے رکھو. ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ. ان کا یہ کہنا ہے اگر کسی مسلمان نے نبی کی یہ بات پہ عمل کر لیا اسے کوئی بیماری نہیں آئے گی. اللہ اکبر. میں بولا نہیں، میں صرف اس پہ چلا جاؤں نا. پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ ہم سے محبت کب کرے گا؟ کیا کرنا ہے ہم کو؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ بول میں رہا ہوں، تھک آپ رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ نہیں بھائی مشکل ہے شیخ، اتنی تکلیف سے میں بول رہا ہوں اور یہاں سے جواب ہی نہیں آ رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلا چائے پی لیجئے، پی لو، میرے لیے ہے. چلے، کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ. آپ کسی فیصلے میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے اگر بات آ گئی یہ میرے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سر جھکائیں گے انشاءاللہ. پہلے نمبر پر ہے جتنا زیادہ آدمی نبی کی اتباع کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس سے محبت کرے گا. پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر سبحان اللہ، میں نے معاف کیجئے گا ہمارے بھائیوں میں اس کی کمی دیکھی ہے. ہمارے بھائیوں میں، قرآن و حدیث والوں میں نے اس کی کمی دیکھی ہے. اگر میں غلط ہوں مجھے متنبہ کیجئے گا. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی وما تقرب، صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے، بخاری میں ہے حدیث، یہ کتاب الرقاق میں ہے. اللہ کے نبی کا جملہ ہے وما تقرب الی عبدی بشیء، حدیث قدسی، کہ اگر میرا بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بول رہا ہے، اگر بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہ رہا ہے تو اللہ کے قریب ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، تقرب الہی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جا کے پہاڑوں پہ بیٹھ جائیں، شادی نہیں کریں. نہیں، کیا کرنا ہے؟ کیسے ایک بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں بتایا گیا ہے، اور وہ طریقہ نبی نے بتایا. حدیث قدسی، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. میں نے جو فرض کیا ہے اس پر عمل کر کے ہی ایک بندہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے نماز فرض کیا ہے، نماز پڑھ کے ایک بندہ اللہ کے قریب جا سکتا. اللہ اکبر. کیا میں اور آپ اللہ کے قریب جا سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اللہ کے قریب جا سکتے ہیں؟ ارے کچھ تو بولو. یا پھر ہم اتنے گندے بندے ہیں کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے بیچ میں کسی کو رکھنا پڑے گا؟ جی، کوئی بھی بندہ اگر فرض پڑھتا ہے، میں نے عبدالرزاق البدر کو سنا حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں جتنا قرآن پڑھا جاتا نا، فرض نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا وہ سب سے افضل ہے. کچھ لوگوں کو فرض نماز لمبی ہو گئی تو بیزار ہو جاتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. عبدالرزاق البدر کہتے ہیں جتنا بھی قرآن جہاں بھی پڑھا جاتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں فرض نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سب سے افضل ہے، اور یہ اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ ہے. آگے یہ میری دلیل ہے، وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. برابر آدمی فرض کے ساتھ ساتھ نفل پڑھتا رہے گا، فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی پابندی کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں اس سے محبت کروں گا. دوسرا طریقہ اللہ کی محبت کو پانے کا، یہ دوسرا طریقہ ہے فرض کے ساتھ ساتھ زور سے بولو نا. پڑھتے کیا؟ ارے پڑھ رہے ہیں کیا؟ جی کہاں ہے ہمارے اندر عمل؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر اس ایکسیلیٹر کی آواز آ رہی ہے. ابھی امام کا دوسرا سلام ہوا نہیں، نے گاڑی سٹارٹ کرنا ہے. کیسی ہماری نمازیں ہیں بھائی؟ کسی نے ہمیں لاک کر کے رکھا ہے، سلام پھیرتے ہی ہماری قید خانہ کھول دیا گیا اور ہم جاتے ہیں. ایسے ہی ہماری نمازیں ہیں، میں نے تو ایسے ہی دیکھا ہے. خشوع خضوع نہیں ہے. اگر ہمارا جو عنوان ہے اللہ کی محبت کو پانے کا، جو دوسرے نمبر پر میں نے رکھا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی، اللہ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص ماشاءاللہ 2 دنوں کے بعد اللہ نے چاہا، آج 15 ہے، 16 17 چھوڑ دیجیے، 18 تاریخ کو اللہ نے چاہا تو پہلی تراویح ہوگی. کئی لوگ ڈر گئے رہیں گا. جی اب بھی میں کان کی سمجھ لے کو تھا نا مولوی صاحب، تمہیں اتنا جلدی بول رہا ہوں. 18 تاریخ کو اگر اللہ نے چاہا تو پہلی تراویح ہو سکتی ہے. ابھی 2 دن قبل 12 تاریخ کو، 2 دن 4 دن 3 دن قبل میں وائٹ فیلڈ کی مسجد میں ایک جلسے کی صدارت کر رہا تھا.
ایک بڑی اچھی بہن وائٹ فیلڈ کی نیک متقی عورت کا اچانک انتقال ہو گیا. اسی جگہ مجھے بولا گیا, ان کے بھائی بازو بیٹھے تھے, بہن کا انتقال ہوا ہے. بھائی مجھ سے کیا بول رہے ہیں معلوم, کاش رمضان میں ہو جاتا تو اچھا تھا. کیا جملہ ہے. ارے بہن کا انتقال ہوا ہے, بھائی کی خواہش یہ ہے ایک دن اگر اسے رمضان کا مل جاتا میری بہن کو, اس کے بعد اگر میری بہن کا انتقال ہو جاتا میری بہن کو بڑی فضیلت مل جاتی. اللہ اکبر. معمولی نہیں ہے رمضان, خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سالم رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کی ساری برکتوں کو اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سنن اور فرائض آپ اس رمضان میں شروع کیجئے انشاءاللہ, بلکہ آج سے شروع کیجئے اور ساری زندگی بھر پابندی کیجئے. اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کئی لوگ یہاں ایسے ہیں, جی میرا وقت ہو گیا تو مجھے بتا دیں, میں آ جاؤں گا. شیخ فاضل آ چکے ہیں, خلاص جی ہمارے دوست ہیں, بول رہے 5 منٹ لے لو بس, بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آپ آ جاؤ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. آپ ان سے سنیں انشاءاللہ. آپ جو ہے کئی لوگ یہاں ایسے ہیں جن کے میسور میں خاص گھر نہیں ہے, اور لوگ افسوس بھی کرتے ہیں آج سے 10 سال پہلے جو ریٹ تھا آج نہیں ہے. یہ ہائی وے بننے کے بعد میسور بدل گیا ہے. چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چلی گئی ہے. آج لینا چاہے بھی تو مشکل ہے, کوئی پریشانی نہیں. میسور میں گھر نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں. جنت میں بنائیں گے انشاءاللہ. کہاں بنائیں گے؟ اور بڑا آسان طریقہ ہے. آپ جو سنتیں ہیں نا 12 رکعت سنتیں پابندی سے پڑھیے, اس کے بدلے جنت میں اللہ گھر بنائے گا. وہ پرماننٹ ایڈریس ہے, وہ یہ ٹیمپرری ایڈریس ہے. یہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 جی لیا تو بہت آدمی نظر لگا لگا کو مار ڈالتی اسے. جی ہاں, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ سنن و نوافل کا یہ فائدہ ہے, اللہ اس کے عوض میں اللہ جنت میں گھر بنا رہا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں دیکھتا ہوں یہ کمزوری ہے, باقی چونکہ شیخ نے کہہ دیا ہے وقت کم ہے, کیا کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے تو محبت کرے گا. کون جی نہیں پڑھ سکتا اس میں؟ جی صحیح بخاری, ایک صحابی ہمیشہ پڑھتے تھے, پوچھا گیا کیوں پڑھتے ہو, پوری حدیث نہیں بول رہا ہوں. فقال انہا صفت الرحمن, کہا یہ جو سورہ ہے نا قل هو اللہ احد کا, اس میں رحمان کی صفت بتائی گئی ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا, میں چاہتا ہوں کہ میں وہ پڑھتا رہوں. اللہ اکبر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے کہا اخبروہ, بتا دو ان کو یہ جو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا ان سے محبت ہے, ان کو سورہ اخلاص سے محبت ہے. بڑی بات ہے بھائی, بڑی بات ہے. ان کو سورہ اخلاص سے محبت ہے, کہو اس کے بدلے اللہ ان سے محبت کرے گا. کتنی باتیں بتائی میں نے؟ 3 باتیں بتائی. میں نے نوٹ کی ہیں 11 باتیں, اور کسی بھی طریقے سے یہ 11 باتیں ہو نہیں سکتی ہے, وقت کی بڑی قلت ہے. ایک چھوٹی حدیث یہ بول کر میں اپنی بات دعا کر کے چلا جاتا ہوں انشاءاللہ. باقی گنا دو شیخ, خالی گنا دو, گنا ہے تو بھی ٹائم لگے گا. جی ہاں, شیخ محترم کا حکم ہے سر آنکھوں پر, بچپن سے دونوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ساتھ رکھے. جی ہاں, ایک اس کے بعد شیخ کہتے ہیں ایک اور چیز ہے, دنیا اور دنیا کے لوگوں کو جو اللہ نے نوازا ہے نا, اس سے بے رغبتی کرنے سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. یہ جملہ میں سمجھتا ہوں ذرا فصیح ہو گیا ہے. حضرت سہل بن سعد یہ اللہ کے نبی کے پاس, سعیدی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بولے ایک عمل بتاؤ اللہ کے نبی, میں کروں گا, اللہ بھی محبت کرنا لوگ بھی محبت کرنا. ایک کوئی چیز بتائیے اگر میں کر لوں دونوں کی محبت پالوں میں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا ازہد, دنیا میں ہے نا بے رغبتی کی زندگی گزارو, بھاگو نہیں دنیا کے پیچھے, اللہ تم سے محبت کرے گا. وَزَهَدْ مَا فِي عِنْدَ النَّاسِ, لوگوں کے پاس جو ہے اسے بھی بہت بڑا چڑھا کر نہیں بولو, بے رغبتی برتو, لوگ تم سے محبت کریں گے, کتنا بھی بڑا مالدار ہو. کبھی جو ہے اس کی مالداری کو دیکھ کر بڑا تعجب میں مت پڑو, دیکھو وہ تم سے محبت کرے گا انشاءاللہ. یہ ایک چوتھی بات. 5ویں بات, المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ, طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو طاقتور بنائے. جی کیسا طاقتور بھائی؟ کشتی میں اٹھا کے پٹکنے والا وہ بھی مطلوب ہے, جسم بھی مقوی رہے وہ بھی مطلوب ہے,
یہ ایک جملے پر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، سلیمان روحیلی صاحب کا پورا جمعہ کا خطبہ ہے مسجد قباء کا مدینے کے اندر، اگر آپ کو موقع ملے سن لیجئے گا، اردو میں اس کو ٹریک کو چینج کر کے سن لیجئے، مومن کی طاقت کیا ہوتی ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔ آگے دوام الطاعہ وان قلت، کوئی بھی نیکی آپ شروع کر رہے ہیں اللہ کو پسند ہے، چھوٹی ہی نیکی کیوں نہ ہو آپ ہمیشہ کریں۔ اللہ رمضان المبارک میں جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں یا کریں گے، اللہ سے دعا ہے اللہ اسے زندگی بھر باقی رکھے۔ اس حدیث کی روشنی میں میں یہاں ایک جملہ بول دیتا ہوں اس بیچ میں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا رمضان آ رہا ہے کیبل نکالو، نہیں، پہلے سے نیت ہوتی ہے رمضان کے بعد پھر لگائیں گے، یہ ہماری نیتیں ہیں۔ رمضان میں گناہ چھوڑیں گے، رمضان کے بعد دوبارہ گناہ کریں، ایسی نہیں، یہ توبہ کے خلاف ہے، یاد رکھیے، کوئی بھی نیکی کرو ہمیشہ کرو، اللہ محبت کرے گا۔ اخفاء ما یشرع، اور ایک بات ہے، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو عمل کی۔ شیخ بول رہے ہیں بول کر گنا رہا ہوں شیخ میں، ورنہ میں گناتا بھی نہیں تھا، ایک حدیث پڑھ کے چلا جاتا۔ جی ہاں، کوئی بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں نا اسے چھپاؤ، کبھی کبھی دکھانا ہے۔ جی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا سنا، وہ کہتے ہیں اگر میرا کوئی نیک عمل لوگوں کو معلوم ہو جائے میں اسے نیک عمل سمجھتا ہی نہیں۔ جی یہاں حدیث پڑھ رہا ہوں میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب، بے شک اللہ محبت کرتا ہے، العبد اس بندے سے، التقی جو متقی ہے، الغنی جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بے نیاز ہے، الخفی جو عمل کر کے چھپاتا ہے۔ اللہ اکبر، مسجدیں بناتے ہیں اور چھپاتے ہیں۔ اس جمعہ کو میں نے خطبہ دیا ایک مسجد میں، لوگ مجھے بلائے، پہلا جمعہ ہے شیخ، ہم آپ کے ہاتھ سے افتتاح کرنا چاہے، ایسا کوئی ہے نہیں اسلام میں، انہوں نے خواہش ظاہر کی، میں چلا گیا۔ ایک ساتھی، پھر ذمہ داروں نے کہا ایک ساتھی ہمیں بلائے شیخ، 20 لاکھ روپے دیے، سنو غور سے، 20 لاکھ روپے دیے اور بلاتے ہوئے شرط لگائے، شرط یہ تھی ایک آدمی آنا، دو بھی نہیں، کیا جملہ، ایک آدمی، میں اور آپ اور اللہ گواہ، بس کسی کو نہیں معلوم ہونا یہ پیسہ میں مسجد کو دے رہا ہوں۔ ایسے بھی نیک بندے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے، اللہ نہیں پسند کرتا ایسے بندوں کو، جو عمل کر کے چھپاتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ آخری میری حدیث پڑھ دیتا ہوں ورنہ بات لمبی نکل جائے گی، کیونکہ میں صرف پڑھ نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ تو مجھے بولنا ہی پڑے گا جو بھی میں پڑھوں گا۔ ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ، دعا کرو اللہ مجھے ایسا بنائے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایسا بنائے۔ اللہ تعجب کرتا ہے ایسے نوجوان سے، ایسے نوجوان پر جس نوجوان میں صبوہ نہیں ہے، اللہ تعجب کرتا ہے۔ حسن لغیرہ حدیث ہے، اہل علم نے اس حدیث کو حسن لغیرہ کہا ہے۔ اللہ اس نوجوان سے محبت کرتا ہے اور تعجب کرتا ہے جس نوجوان میں صبوہ نہیں۔ میں نے 10 بار کہا ہے، آپ میں سے کوئی بول سکتا صبوہ کیا ہے؟ المیل الی ہوی النفس، وقت نہیں ہے نا، جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے۔ اللہ اکبر، سامنے انٹرنیٹ بھی ہے، موبائل بھی ہے، نہیں دیکھوں گا میں، غلط، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جسے اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، جو جذبات میں کبھی بہتا نہیں ہے، اللہ ایسے نوجوان بنائے۔ جی ہاں، ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے حوالے کروں گا، کبھی موقع ملے تو اس پر جمعہ دوں گا انشاءاللہ۔ ایک صحابی آئے، ابن عامر نام ہے، لقب اشج ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام عبد القیس ہے، وہاں سے وہ صحابی آئے اور بڑے اطمینان سے پوری فوج آئی، پوری وفد آئے، وہ ایک صحابی آرام سے اپنا اونٹ باندھے کپڑے بدل کر نبی کے پاس آئے، باقی جتنے لوگ تھے نا نبی کو دیکھتے ہی فوراً چلے آئے۔ وہ صحابی کو نبی نے ایک جملہ کہا، میں خالی جملہ پڑھ دیتا ہوں، تفسیر نہیں کروں گا۔ ان فیک خصلتین، تمہارے اندر 2 عادتیں ہیں جی، اشج عبد القیس، یحبہم اللہ، وہ دونوں عادتوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سامنے تعریف کر رہے ہیں، اگر ہمیں لگے کہ اس میں غرور نہیں آئے گا، یہ حدیث دلیل ہے، کبھی سامنے تعریف کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، تمہارے اندر 2 عادتیں ہیں اے اشج عبد القیس، وہ دونوں عادتوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ جس انداز سے دیکھ رہے ہیں، بتا دو مولوی صاحب، میں روک دیتا ہوں یہاں، شاہ ولی اللہ صاحب، اس تڑپ کو باقی رکھنا چاہتا ہوں میں، عربی میں بول دیتا ہوں، اردو میں معنی بھی کر دیتا ہوں، مگر اس پر عرب دنیا میں تقریریں ہوئی ہیں، 1 گھنٹے کے محاضرات ہوئے ہیں، کبھی موقع ملے تو اس پہ تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ 2 عادتیں
وہ دو خصلتیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں سامنے، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ. کیا وہ خصلتیں ہیں؟ الحلم والانا. کیا ہیں؟ بول سکتے ہیں میرے ساتھ؟ الحلم بولو، والانا. انا آتا ہے، جی ہاں. ایک ہے بردباری اور ایک ہے سنجیدگی. اللہ میرے اندر بردباری عطا فرمائے. اور مجھے معلوم ہے آپ نہیں سمجھے ہیں، میں جانتا ہوں. سمجھے کیا بھئی؟ یہ جملہ میں نے اردو میں معنی بھی کیا ہے، لیکن اس کی شرح کی ضرورت ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا مسلمان بنائے جس سے اللہ محبت کر رہا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت کریں کہ روز قیامت ہم رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر ہر بیمار کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے، ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اس موقع پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کے شکریہ کے بعد جن لوگوں نے یہ پروگرام کو بسایا ہے، رچایا ہے، اس کے لیے محنتیں کی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے عوض دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اللہ ان کی دور فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.